لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد کی کاغذات پر. میں ہوں عثمان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں سنتا ٹی وی. پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے بات کی تصور شیخ پہ، فناف شیخ پہ، فلائی دیش پہ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم شاہی سے بات کریں گے. فناف رسول اور مشروق الہی کیا منزل ہے، کیسے بندہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے. تو شاہ جی سے ہم اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم سلطان الحکیم وجہ الکریم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ بڑا اچھا موضوع جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اللہ اپنی رحمت و برکتوں اور اپنے اذن سے اور ہمارے پیر و مرشد کے اذن سے یہ آواز گوچی گوچی گلی گلی ہر جگہ پہنچے اور جیالے پیدا ہوں، ہماری آواز سن کر عاشق رسول بن جائیں. ہمارا یہ مشن ہے. ہمارے پیر و مرشد کا بھی مشن تھا، دادا مرشد بابا نقیب اللہ شاہ صاحب کا بھی یہی مشن تھا، بڑے کامیاب رہے. تو فناف الرسول کی جو منزل ہے اس کے بارے میں آسان لفظوں میں بتانا چاہوں گا کہ جب ایک عالم ارواح سے ایک خاص ارواح، میں آج ان کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ہماری بڑی دیر میں اس درسگاہ میں نے یاہو انتہو کا ان سے ورد اور اس کے مشاہدات کیے. علاء الدین علی احمد صابر، حضرت بابا فرید مسعود الدین شکر گنج بخش کے مرید. بہت سے لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن مشاہدہ آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ جو بات میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر کر کے کر رہا ہوں کہ یہ تصرفات ہمارے پیر و مرشد کے ہمیں دیے ہوئے عطا کیے ہوئے، یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے. ہم کوئی چلا کشی اور ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم حقیقت میں مبنی بات کر رہے ہیں. یہ مشاہدہ کوئی بھی کرنا چاہے تو وہ ہمارے سلسلے قادری جنگیری میں داخل ہو کر کر سکتا ہے. کروانا اللہ نے ہے، ہم نے رستہ بتانا ہے. میں یہ پہلے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کئی لوگوں کو مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو دیکھ کے اعتراض ہوگا کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ مشاہدہ کی ہوئی ہے. تو حضرت علاء الدین علی احمد صابر کے بارے میں بہت سے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں جو ہمارے پیر و مرشد نے مشاہدہ کروایا ان آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے، وہ بات کروں گا کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر فناف شیخ کی منزل کر رہے ہیں اور آپ کی لنگر پہ ڈیوٹی لگ گئی ہے اور اس میں آپ کو حضرت بابا فرید کہہ رہے ہیں کہ بھی لنگر کو آپ تقسیم کر دیں. تو بہت مدت گزر گئی. میں اب مدت کا وہ کہنا نہیں چاہوں گا، کوئی 12 سال کہتا ہے، کوئی 3 سال کہتا ہے، تو چلے جو بھی ہے، لیکن بہت مدت گزر گئی تاکہ سب متفق رہے میرے سے، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. تو آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے وہ آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر بہت کمزور ہو گئے ہیں. تو آپ اپنے بھائی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں مسعود الدین میرا بیٹا میں نے آپ کے پاس چھوڑا تھا، اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ تو حضرت بابا فرید آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے علاء الدین تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تم تو لنگر کو تقسیم کرتے ہو کہ کھاتے نہیں؟ کہتے حضور آپ نے مجھے اجازت دی تھی کہ لنگر تقسیم کرنا ہے تو میں تقسیم کرتا رہا. آپ نے کہا اچھا چلو 1-2 روٹی اپنے لیے بھی رکھا کرو. تو پھر کچھ مدت گزر جاتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ آتی، دیکھتے ہیں کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر تو بہت ہی کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے. تو آپ جاتی ہیں اپنے بھائی کے پاس، پھر وہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں علاء الدین تو بالکل ہی کمزور ہو گئے ہیں. تو آپ بابا فرید آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اے علاء الدین کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا، پھر آپ کیوں کمزور ہیں؟ آپ تو لنگر تقسیم کرتے ہیں، کیا کھاتے نہیں؟ آپ نے کہا تھا حضور آپ نے یہ کہا تھا کہ 1-2 روٹیاں رکھ لیا کرو تو میرے ساتھ آئے. اندر گئے تو جو حجرہ تھا سرکار کا علاء الدین، وہاں پہ روٹیاں سکی پڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر! کیا مرشد کے منہ سے لفظ نکلے اور پورے کر دیے مرید نے. یہ وہ فنائیت ہے، یہ ایسے ویسے مرید نہیں کہ بن جانا یہ وہ سارا کچھ.
یہ وہ رستہ ہے صراط مستقیم کہ مرشد کے منہ سے لفظ نکلے نہیں اور مرید نے پکڑے نہیں اور سوچا نہیں، اندھے دھن پورا کر دیے، پھر ہی منزلیں ملتی ہیں۔ تو آپ سرکار علاء الدین علی احمد صابر اس منازل پہ پہنچ کے اپنے مرشد کی اطاعت کر کے کہ فنا فی اللہ تو ہوئے، اور پھر اس رات کو ہی معاملے تو اور بھی بہت ہیں، شادی یہ وہ، میں ابھی اس پہ آج ڈسکس نہیں کروں گا، یہ فنا فی رسول کی بات ہو رہی ہے تو وہ ڈسکس ہوگی۔ اسی رات ہی حضرت علاء الدین علی احمد صابر اپنے ذکر و ذکار میں، اپنے تصور شیخ میں، فنا فی الشیخ ہو گئے ہیں، مصروف ہیں، اور حضرت بابا فرید مسعود الدین شکر گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں موجود ہیں، عالم لاہوت میں، آپ کا ہے عالم ناسوت میں، دیدار کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بابا فرید سرکار جلوہ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور صابر پیا اپنے حجرے میں بیٹھ کر اپنے مرشد شیخ تصور کر رہے ہیں، فنا فی الشیخ ہو گئے ہیں، تصور کر رہے ہیں کہ میں تو ہوئی نہیں، فنا مسعود الدین ہی ہے، بابا فرید ہی ہے۔ تو کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے مرشد کے ساتھ۔ اب مرشد کہاں بیٹھے ہیں؟ کچہری میں۔ مرشد کسی کو دیکھ رہے ہیں؟ سرکار دو علیہ وسلم۔ تو حضرت علاء الدین علی احمد صابر اپنے پیر و مرشد کی آنکھوں سے بیٹھے وہاں عالم رسول سے، عالم لاہوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی فنا فی الرسول کی منزل کی طرف ابھی راغب ہونا، کہ اپنے مرشد کی آنکھوں سے، مرشد کی پرواز ہے یہ، وہ سینہ بسینہ فیض آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ پیر طریقت، پیر شریعت، کامل پیر اپنے مریدوں کو کروا دیتے ہیں، اور وہ مرید میں کہتا ہوں جو یقین کامل رکھنے والے کر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ بندہ فنا فی الرسول ہونے کی طرف ابھی چل پڑا، ابھی فنا فی الرسول نہیں ہوا، فنا فی اللہ تھا، مرشد کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جلوہ دیکھا، اور فنا فی الرسول کی طرف چل پڑا۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو پھر ہر وقت اسی تصور میں رہا، پھر تصور شیخ سے کہاں چلا گیا؟ تصور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پھر وہ اس تصور میں رہ کر جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتا ہے تو اس دن پھر وہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے۔ یہ میری بات ابھی آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی، یہ مشاہدہ رکھتی ہے، بات مشاہدے سے سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ فنا فی الرسول ہو گیا۔ اچھا، جب فنا فی الرسول ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیدار کر لیا رب کا، تو پھر کیا کہلایا؟ معشوق الہی۔ جو فنا فی الرسول ہوتا ہے وہ معشوق الہی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب اس سے آگے فنا فی اللہ کی منزل پہ بات کریں گے آسان لفظوں سے۔ اللہ آپ سب کا حامد ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔